बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कारिया मक्की सूरत है, सूरा नंबर 101 और 11 आयात है। अच्छा, इसका जो रिलेशन है सूरत ज़िलज़ाल, सूरत आदियात, सूरत कारिया और अल-तकासुर, ये चारों एक ही तरह से हैं। अच्छा, सूरत ज़िलज़ाल में क़यामत का जिक्र, सूरत आदियात में ह्यूमन नेचर का जिक्र, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ठीक है। अच्छा, फिर अब सूरत कारिया दोबारा वही क़यामत का ज़लज़ला था, यहाँ खड़खड़ाने वाली, ठीक है, रैटल्ड। अब आगे जो सूरत आ रही है अल्हाकुमुत तकासुर, इंसान की नेचर कि तुम क्या हो, इन्नहु लहुब्बिल खैरि लशदीद, तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये चारों का ये रिलेशन हो गया। अब इसका प्रीवियस सूरत के साथ क्या है, सूरत ज़िलज़ाल में आमाल की बात हुई है। आप आमाल को उनकी असल फॉर्म में देखेंगे, चाहे थोड़ी सी भी खैर की है, थोड़ी सी भी शर की है। और सूरत आदियात में क्या होगा, वहुस्सिल मा फिस सुदूर, दिलों की चीज़ें बाहर निकलेंगी, नियत। सूरत ज़िलज़ाल आमाल, सूरत आदियात नियतें। अच्छा, यहाँ पर क्या है, वज़न तो ले जाएंगे, दोनों की सज़ा या जज़ा, आमाल और नियत की जो जजमेंट होनी है वो इस सूरत में बताया जा रहा है। ये है इसका पिछली दो सूरतों के साथ रिलेशन। आप इसको लिख लेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छे से, मतलब मुझे बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाने पड़ते, ये 3 बातें लिख दें। सूरत ज़िलज़ाल रिलेटेड टू आमाल है, सूरत आदियात रिलेटेड टू नियत है। ये क्या है, सूरतुल कारिया में फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस जब वज़न तो ले जाएंगे तो जिसके भारी हुए तो वो तो ऐश में होगा, और जिसके कम हुए तो वो कहाँ होगा, फ़उम्मुहु हाविया। तो ये है सज़ा व जज़ा, इसका पिछली सूरत के साथ ये ताल्लुक़ है। अब चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत इटसेल्फ की मीनिंग्स की तरफ। अल-कारिया, अल-कारिया कहते हैं डिस्टर्बिंग नॉइस, साउंड, ऐसा साउंड जो आपको डिस्टर्ब कर दे। रेटल का मतलब समझते हैं, इंग्लिश में हम रेटल स्नेक भी कहते हैं, वो सांप जिसके पीछे दुम के ऊपर कोई खड़खड़ाने वाली चीज़ लगी होती है, हाँ, झनकार, हाँ। वहाँ पर था ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, ज़लज़ला। यहाँ पर अल्लाह ने कहा है अल-कारिया, अल-कारिया कहकर बात ख़त्म कर दी है। तो अल-कारिया क्या है, नाउन है, बट कौन सा नाउन है, इसम फ़ाइल, वो नाउन जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे फार्मर, फार्मर को सुनते ही, फार्मर नाउन है ना, आपके ज़हन में क्या आता है, जो फार्मिंग करता है। टीचर, जो टीचिंग करता है, विच परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्शन। तो अल-कारिया इटसेल्फ इसम फाइल है, वो रेटल्ड नॉइज़ क्या है। अच्छा, मैं इसके और 3 मीनिंग बताने लगी हूँ आपको। पहला मीनिंग मैंने क्या बताया, डिस्टर्बिंग नॉइज़, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉकिंग ऑन द डोर। अच्छा, नॉकिंग जब आप करते हैं तो फिर क्या होता है, आप नहीं जानते दरवाजे पे कौन है, अनअवेयरनेस पहला उसका लिखें। अनएक्सपेक्टेड, ये फिर हम सारे मफहूम अल-कारिया को ही दे देंगे ना, मतलब एक वर्ड के ये सारे मीनिंग दे देंगे। एक अनअवेयरनेस लिख लिया आपने। अच्छा, दूसरा क्या होता है, शॉकिंग होता है। अच्छा सॉरी, डिस्टर्बिंग योर स्लीप, आप नींद से जागते हैं, रात के टाइम दरवाज़ा नॉक होता है और बिल्कुल वीराने में आपका घर है, इर्द गिर्द कोई घर नहीं है। अब हम इसको दरवाजे के नॉक से हटा के मैं आपको ले आती हूँ फ़ोन पर। आपकी 3 बजे अगर बेल बजती है और आपका लाउड पीस साउंड खुली हुई है, तो फिर आप पहला चीज़ क्या होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी नींद खुलेगी। दूसरी बात है, आप बिल्कुल अनअवेयर हैं कि किसका फ़ोन है, तो अनएक्सपेक्टेड एंड डिस्टर्बिंग। और तीसरा है, आप डर जाएंगे, स्केयर्ड, कि पता नहीं क्या होगा। और चौथी चीज़ है, आप शॉक में होंगे। वो सारी कैफियत, ये 4 कैफियत आप पर गुजरेंगी। तो अल-कारिया ये सारी चीज़ें पैदा करने वाली, अनअवेयरनेस, शॉक। अच्छा, दूसरा मतलब क्या है अल-कारिया का, तीसरा 2 हो गए ना, पहले मैंने क्या बताया था, डिस्टर्बिंग नॉइज़, नॉकिंग ऑन द डोर, अच्छा शॉकिंग, हाँ। अच्छा, ये हो गया नॉकिंग ऑन द डोर के साथ। अच्छा, तीसरा मतलब बताने लगी हूँ, इसका ये होता है, कैसे भूल सकती हूँ।
ابھی تک مجھے، ہاں، آپ کسی کو مارتے ہیں، کسی انسان کو مارتے ہیں، اور جو چھڑی سے اسٹیب جب آپ اس کے ساتھ اسٹک کے ساتھ کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو نوائز پیدا ہوتی ہے، اچھا وہ اس نوائز میں کیا ہوتا ہے؟ ہیوملیشن ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے. ایک تو آپ کے کانوں میں ڈسٹربنگ کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی انسان، جتنی بار آواز آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان کے جسم پر اگر وہ چھڑی لگی ہے یا وہ کوڑا لگا ہے یا وہ کوئی اسٹک لگی ہے. ہمارے تو نشاط میں بڑے بڑے کین ٹیچرز کے پاس ہوتے تھے. کسی نے اگر میری طرح نشاط سے پڑھا ہے تو اسے پتہ ہوگا، تو نہیں پڑھا تو آپ کے بچوں نے یقیناً پڑھا ہوگا. ہاں ہاں، تو ہمارے تو کینز ہوتی تھی اور کینز کو دیکھ کے ہی سارا دن وہ گزرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کب پڑے گی. کلاس میں نوائز بھی تھی تو جب آپ کو کین سے مارا جاتا ہے تو اس سے جو نوائز پیدا ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تکلیف، سننے والے کے لیے تکلیف، اور جس کو مار پڑ رہی ہے ایک تو اس کو فزیکل تکلیف پہنچ رہی ہے، اور دوسری چیز اسے کیا آ رہی ہوتی ہے؟ اس کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس آواز سے، کہ جو بھی سن رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے مار پڑ رہی ہے. تو اس میں کاریہ میں کیا ہے؟ انسلٹ ہے، شوق ہے، پین ہے، ان اویئرنیس، ان ایکسپیکٹیشن ہے، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے، اور اسکیری چیز ہے. تو یہ ہیں اس کے سارے مفہوم کہ وہ القاریہ، اور اللہ نے اس پر بات ختم کر دی ہے. القاریہ، اس پر آیت کمپلیٹ ہے. آگے اللہ نے کوشچن کیا ہے. سورہ زلزال میں کوشچن ہے؟ نہیں ہے میرا خیال ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض. ہاں ایک اور صورت میں ہے اس کا بالکل ایسا ہی ہے. الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ. ان سٹائل یہ بالکل صورت، اس کی پہلی 3 آیتیں اور صورت الحاقہ کی آیتیں بالکل سیم ہیں. ابھی میں آپ کو ریلیونسی بتا رہی تھی پچھلی تینوں صورتوں کے ساتھ، 2 صورتوں کے ساتھ اس کی، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سٹائل ہے اس کا یہ صورت حاقہ سے بھی ملتا ہے. القاریہ تو ملقاریہ، وہ ڈسٹربنگ، کھڑکھڑانے والی، وہ انسلٹنگ نوائز کیا ہے، وہ ان ایکسپیکٹنگ شاکنگ نوائز کیا ہے، وہ ساؤنڈ کیا ہے؟ ملقاریہ. وہ ہے کیا؟ اللہ خود چاہ رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوشچن پیدا ہو. اچھا جب کوشچن پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہمارا مائنڈ، ہمارا دل کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہ اس کو کیا ملے؟ آنسر ملے. کوشچن خود آپ کے اندر یہ ارج پیدا کرتا ہے کہ آپ اس کا جواب تلاش کریں، آپ اس کے بارے میں تھوڑی دیر سوچیں. اللہ نے جب القاریہ پہ آیت مکمل کر دی ہے تو اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے. پھر وہ خود کوشچن کرتا ہے کہ ملقاریہ، واٹ اباؤٹ قاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا؟ وما ادراک ملقاریہ، اور یو ہیو نو آئیڈیا کہ کھڑکھڑانے والی وہ کیسی ہے، وہ ڈسٹربنگ ساؤنڈ کیا ہے، وہ ناکنگ کیسی ہے. یوم یکون الناس، اس دن انسان ہوں گے کل فراش المبسوس. فراش کہتے ہیں بگس کو، مبسوس بکھرے ہوئے. دے ہیو نو کلو، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ایک جگہ جا رہے ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. وہ کسی ہرڈ کی صورت میں نہیں ہے، کسی گروہ کی صورت میں نہیں ہے. جیسے پتنگے پریشان ہونے کے بعد ان کا کوئی نہ ایم ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وہ روشنی کی طرف آتے ہیں بارش کے بعد، ایسے بکھرے ہوئے پتنگے. کل فراش المبسوس، وہ تو چلیں روشنی کی طرف آتے ہیں نا ایک جگہ، لیکن اس ٹائم انسانوں کا کوئی موٹیو نہیں ہوگا، وہ ان پتنگوں سے بھی عجیب حالت میں ہوں گے، کمزور حالت میں ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ جبال کا مطلب تو پتہ ہے نا؟ ہاں، اہن کہتے ہیں وول ود ڈفرینٹ ٹیکسچر، ود ڈفرینٹ ٹیکسچرز، مطلب اس کی کوالٹی، اس کی تھکنیس، اس کی تھننس، ہر وول کی ڈفرینٹ ہوگی، اہن اسے کہتے ہیں. اور منفوش کبھی میں نے لکھا تھا، ہاں نفاشا کہتے ہیں فائن فائبر، فلائنگ لائٹ ان دا ایئر. اچھا وول سے جب فائبر بن جاتا ہے، دھاگا بن جاتا ہے تو وہ اور زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا تھا وہ مووی ہے پرفیکٹ پیئرنگ، اس میں نا بھیڑوں کی کھال اتارتے ہیں تو اس سے بنتی ہے. ہاں ہم نے اکٹھے دیکھی. تو وہ جب کھال لاتے ہیں تو کھال، وہ اون جو ہوتی ہے وہ ایسے بھاری ایک اینٹیٹی کی طرح ہوتی ہے. اب اون ہے، پھر دھاگا بننے کے بعد وہ اور لائٹ ہو جاتا ہے. جب دھاگا بنتا ہے تو پھر وہ دھاگا جب ہوا میں جاتا ہے اڑ کے، مطلب وہاں پنکھا چل رہا ہے یا وہاں ہوا چل رہی ہے، آپ اوپن ایئر پہ چرخہ کاٹ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے
یہ کل اہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہوں گے اون کو پروسیس کرنے کے بعد جب فائبر بن جاتا ہے، اور فائبر بھی اتنا لائٹ ہو کہ ہوا میں اڑ رہا ہو، تو پہاڑ ایسے ہوں گے۔ انسان کیا ہے؟ بکھرے ہوئے پتنگے۔ آواز کیا ہے؟ ریٹلڈ، ناکنگ، ڈسٹربنگ۔ اور پہاڑ کیا ہے؟ کہ جیسے اون کو پروسیس کرنے کے بعد اس کا فائبر بنا دیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ان ساری کنورسیشن کے بعد یہ سین اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بتایا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری ہو گئے، تل گیا، جب اعمال تولے جائیں گے تو اس میں جس کے وزن ہو گئے بھاری، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا۔ تھوڑا سا بیک چلتے ہیں، فلیش بیک جائیں، کیا آیا تھا؟ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور کیا تھا؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر خود گواہ ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا تمہیں علم بھی ہے جب قبریں کھودی جائیں گی اور سینوں میں دفن راز یہ نیتیں وہ نکالی جائیں گی۔ نیتیں کیا تلے گا؟ نیتیں، اللہ نیتوں سے جانچے گا۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں، سورہ زلزال میں کیا کہا گیا تھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اعمال اور نیتیں آپ کے وزن کیے جائیں گے۔ جج کیسے ہوں گے؟ ان کا وزن، نیت اچھی ہے تو اعمال بھاری ہوں گے، اگر نیت بری تھی تو پھر اعمال کیا ہو جائیں گے؟ وہ پہاڑوں اور انسانوں کی طرح ایسے ہی ہلکے ہو جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو ہوگا دل پسند زندگی میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، خفیف ہو گئے، لائٹ ہو گئے، جس کے اعمال کے وزن، موازین وزن سے ہے اور یہ بالکل اردو کا ورڈ ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں ہے پھر ہاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پھر ایک اور کوسچن، اور you have no idea، do you have any idea کہ وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ آگ ہے جو بھڑکتی ہوئی ہے، جو جھلسا دینے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور چیز کہ القاریہ کا ورڈ قرآن میں کل 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس میں سے 3 بار اس صورت میں ہوا ہے۔ القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔